قابل صد احترام سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان کے تحت چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، موسم گرما اور موسم گرما میں پہنا جانے والا ہمارا لباس کہ ہمارا لباس کس قسم کا ہونا چاہیے۔ لباس جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات، سب سے بہترین مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے، اس لباس کا استعمال اس انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن لباس کا شرف، لباس کی عزت، لباس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے انسان کے حصے میں، بنی نوع انسان کے حصے میں کی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم، سورۃ الاعراف 8واں پارہ آیت نمبر 26 میں، کہ اے بنو آدم، آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے آپ کے لیے لباس کو نازل کیا ہے، لباس کو اتارا ہے، لباس کے احکام ہم نے آپ کے لیے اتارے ہیں۔ یواری سوآتکم، یہ لباس تمہارے جسم کے اعضاء و جوارح کو چھپاتا ہے۔ وریشا، اور یہ لباس انسان کے لیے زیب و زینت، خوبصورتی کا باعث ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے دو مقاصد بیان کیے ہیں، اور ایک مقصد 14ویں پارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 81 میں ایک اور تیسرا مقصد انسان کے لباس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں سورۃ الاعراف کی 26 نمبر آیہ میں جو لباس کا پہلا مقصد بیان کیا ہے، وہ فرمایا کہ یواری سوآتکم، کہ لباس تمہارے جسمانی اعضاء کو چھپانے والا ہو۔ اس لیے جو لباس کی عربی زبان میں تعریف کی جاتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللباس وہ لباس ہے جو انسان کے جسم کے خد و خال کو چھپائے اور انسان کو موسم کی شدت اور حدت سے محفوظ رکھے۔ تو اس لباس میں
مرد اور عورت ان دونوں کے متعلق اسلام کی علیحدہ سے تعلیمات موجود ہیں۔ مرد کے متعلق اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ما بین سرتہ الی رکبتہ، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور گھٹنا اس میں شامل ہے، یہ ران، ان الفخذ عورہ، یہ ران یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ مرد کا سطر ہے جو اسلام بتاتا ہے۔ کیا مراد؟ کہ جسم کا اتنا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت تک کوئی مرد کسی مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا، کسی عورت کے سامنے نہیں کھول سکتا، بیٹا باپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، باپ بیٹے کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا، بچوں کے علاوہ۔ بچوں کے لیے علیحدہ بتا دیا، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ جو اس سینس کو نہیں پہنچے، اس عمر کو نہیں پہنچے کہ جنہیں ان چیزوں کا شعور ہو، ان کے لیے یہ احکام نہیں ہیں۔ گویا کہ جب انسان بالغ ہو جائے ان تمام افراد کے لیے یہ احکامات ہیں۔ باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، بھائی بھائی کے سامنے، دوست دوست کے سامنے، کوئی کسی کے سامنے جسم کا اتنا حصہ وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے بعض لوگوں کی لا علمی پر، یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، احرام نہیں باندھنا آتا، احرام باندھا ہوتا ہے وہ ناف سے نیچے۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کا احرام جو ازار چادر باندھی ہوئی ہے وہ اس ناف سے نیچے ہوتی ہے، یہ والا حصہ سارا ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو پاکستان میں بھی منع ہے، وہاں تو منع ہونا ہی ہونا ہے، پاکستان میں بھی یہ تو منع ہے، ہر جگہ پہ یہ مرد کا سطر ہے، ہر موقع پر یہ سطر ہے، موسم گرمی کا ہو، موسم سردی کا ہو، یہ مرد کا ہمیشہ کے لیے سطر ہے، صرف اور صرف اپنی بیوی کے علاوہ۔ ماں کے سامنے بھی، باپ کے سامنے بھی، بیٹے کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی، دوستوں کے سامنے بھی، اور دیگر افراد کے سامنے بھی۔ خواتین کا سطر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک، سطر کی بات کر رہا ہوں، حجاب کی بات نہیں کر رہا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک، پاؤں ننگے ہو جائیں جائز ہے، رخصت ہے اتنی، ہاتھ ننگے ہیں رخصت ہے، چہرہ ننگا ہے رخصت ہے۔ حجاب کی بات نہیں، سطر کی بات کر رہا ہوں، غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ کیا مطلب؟ جسم کا اتنا حصہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک، یہ سب عورت کا سطر ہے، جو کہ باپ سے بھی چھپانا ہے، بھائی سے بھی چھپانا ہے، بیٹے سے بھی چھپانا ہے، ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں سے تو چھپانا ہی چھپانا ہے، اور ہر موقع پر یہ عورت کا سطر ہے۔ گھر کی چار دیواری ہے تو تب بھی، بازار ہے تب بھی، فوتیدگی کا موقع ہے تب بھی، شادی کا موقع ہے تو تب بھی عورت کا یہی سطر ہے۔ اسلام نے اس اعتبار سے عورتوں کے دو لباس علیحدہ نہیں بتائے،
کہ فوتیدگی کا ہو تو کالا سوٹ پہن کر پورے جسم کو ڈھانپ لیا جائے، اور شادی کا فنکشن ہو تو سارا جسم ہی عریاں کر دیا جائے۔ یہ ہماری بد تہذیبی کی نظر ہو گیا ہے۔ حجاب کے اندر عورت کا چہرہ بھی آتا ہے، ستر میں نہیں۔ چہرہ خاتون باپ سے نہیں چھپائے گی، بھائی سے نہیں، بیٹے سے نہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں جن کی وضاحت قرآن کریم نے کی ہے، لیکن ستر وہ تمام قسم کے رشتہ داروں کے لیے ہے سوائے اپنے خاوند کے۔ مردوں کے لباس کے اندر جس قسم کا چاہیں انسان لباس پہن سکتا ہے، لیکن وہ لباس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو۔ لباس کا تقاضا کیا ہے کہ انسانی جسم کے اعضاء و جوارح، خد و خال وہ واضح نہیں ہونے چاہیے، نظر نہیں آنے چاہیے۔ اب جو اس تقاضے کو پورا کرتا ہے، وہ قمیص کی شکل میں ہو، کرتے کی شکل میں ہو، وہ لمبے توپ کی شکل میں ہو، وہ کسی اور ملک کا جو لباس جو چلتا ہے وہاں پہ اس شکل میں ہو، لیکن ایک چیز مرد کے لیے جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پسندیدہ تھی، جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال بھی کی ہے، وہ الحمدللہ ہمارے ہاں پاکستان میں موجود ہے، جسے قمیص کہا جاتا ہے۔ احب الثیاب الی رسول اللہ القمیص، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اوپر والے بدن کو چھپانے کے لیے جو آپ کے نزدیک سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے القمیص۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی پہنی ہے۔ ساتھ یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب قمیص کو پہنا کرتے تو بدأ بیمینی، آپ اپنے دائیں بازو سے آغاز کرتے۔ قمیص کو پہننا ہے تو پہلے دایاں بازو پہنتے اس کے اندر۔ یہ بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ قمیص یہ سب سے بہترین ہے، لیکن اگر کوئی قمیص کے علاوہ دیگر چیزوں کو پہنتا ہے، وہ اتنی ٹائٹ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ خد و خال اس طرح کے واضح ہوں جس سے بد نظری پیدا ہو، یا وہ اتنا باریک لباس ہو کہ جس سے ناف سے نچلے والا حصہ وہ کپڑے سے نظر آتا ہو، تو اس طرح کا وہ قمیص ہو، کرتا ہو، وہ شرٹ ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو جس کا نام رکھ دیا جائے تو وہ درست اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ دوسرا لباس کا مقصد، یہ پہلا مقصد ہے کہ انسانی اعضاء و جوارح کو، بدن کو چھپانا۔ دوسرا مقصد فرمایا وریشا، اسی سورۃ الاعراف 8ویں پارے کی آیت نمبر 26 میں، کہ انسان کے لیے لباس یہ زینت کا باعث ہے، خوبصورتی کا باعث ہے، حسن کا باعث ہے، انسان کی صفائی کا باعث بنے، انسان کی ستھرائی کا باعث بنے، تو وہ لباس انسان کو پہننا چاہیے۔ اور خصوصاً جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو اس وقت خصوصی طور پر اپنے لباس کو دیکھا جائے۔ اس کی وضاحت بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جانا ہے تو اپنے لباس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جاؤ۔ لباس گندا تو نہیں، ناپاک تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے دیکھ کر لوگ نفرت کریں۔ گرمی کا موسم ہے، پسینہ آیا ہوا، میرے لباس سے بدبو تو نہیں آ رہی؟ لہسن کھا کر مسجد میں نہیں جانا منع کیا، کیوں؟
منہ سے اسمیل آ سکتی ہے، بدبو آ سکتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا یتعذی مما تتعذی منہ الملائکہ، جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے اس چیز سے اللہ کے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں۔ بدبو مجھے پسند نہیں ہے، انسان کو پسند نہیں ہے، تو اللہ کے فرشتوں نے جو آنا ہے تو وہ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے جو لباس مسجد میں خصوصی طور پر آنا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح لباس کے ساتھ سر کے اوپر رکھے جانے والا کوئی بھی مفرل ہو، رومال ہو، صافہ ہو، کیپ ہو، کوئی بھی وہ چیز جو سر کو چھپانے والی ہے وہ بھی دیکھ کر مسجد میں آنا چاہیے، کیا یہ مسجد کی شان کے مطابق ہے یا نہیں۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اس ٹوپی کا، اس کیپ کا استعمال کیا جاتا ہے جس ٹوپی کو پہن کر میں دوستوں کی مجلس میں جانا پسند نہیں کرتا، جس ٹوپی یا جس کیپ کو پہن کر میں کسی شادی کے فنکشن پہ جانا پسند نہیں کرتا، لیکن مسجد میں ایک جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں، وہاں سے وہ لی اور نماز پڑھ لی۔ دوستوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتا کہ یہ ردی قسم کی ٹوپی ہے، یہ ردی قسم کا صافہ ہے، یہ بالکل گھٹیا قسم کا میرے سر کے اوپر رومال ہے، میں شادی کے فنکشن پہ جانے کے لیے اس کو پہن کر سر پہ لے کر تیار نہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ صرف اللہ کا گھر ایسا رہ گیا ہے کہ جہاں پہ سب سے جو ردی قسم کی ٹوپی ہو، جب سے گھٹیا قسم کا صافہ ہو، رومال ہو، وہ سر پہ لے کر نماز پڑھی جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے والد آئے۔ ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ کے والد فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، وعلی ثوب دون، اور میں نے جو لباس پہنا تھا وہ اس معاشرے کے اعتبار سے انتہائی گھٹیا تھا، انتہائی کمتر تھا، وہ اس معاشرے کے اعتبار سے اچھے لباسوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لباس کو دیکھا اور میرے لباس کو دیکھ کر آپ نے سوال کیا الا کمال، یہ جو تو نے لباس پہنا ہے گھٹیا قسم کا اس لیے کہ پیسے نہیں تھے، یا تیرے پاس پیسے تھے اس کے باوجود اس طرح کا پہنا ہے؟ اس نے جواب دیا قد آتانی اللہ من مال، مال میرے پاس موجود ہے، مال موجود ہے، خرید سکتا تھا، اس کے باوجود یہ گھٹیا قسم کا، ردی قسم کا میں نے لباس پہنا ہے۔ ہم بھی بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی عاجزی کے لیے میں نے پرانا سا پہنا ہوا ہے، سادگی کے لیے، لوگوں کو سادگی دکھانے کے لیے میں نے یہ گھٹیا قسم کا پہنا ہوا ہے۔ سادگی دکھائی نہیں جاتی، سادگی نظر آتی ہے، اور سادگی کا تعلق صرف لباس سے نہیں، اصل سادگی کا تعلق انسان کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زبان آئینہ دار ہوتی ہے انسان کی سادگی کی۔ المختصر، نبی علیہ السلام نے پوچھا من ای المال، آپ نے وضاحت طلب کر لی تاکہ کوئی چیز ہڈن نہ رہے، پوچھا مال کون سا ہے آپ کے پاس؟ کہا آتانی اللہ من الابل، میرے پاس تو اونٹ کھڑے ہیں گھر پہ، والغنم، بکریاں ہیں میرے پاس، والخیل، میرے پاس گھوڑے ہیں، گھوڑوں کا مالک ہوں، والرقیق،
میں نے تو انسانوں کو بھی غلام بنا کر رکھا ہوا، میرے پاس غلام بھی موجود ہیں، مالدار ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد آتاک اللہ من المال فلیرا اثر نعمت اللہ و کرامتی، جس انسان کو اللہ تعالیٰ صاحب مال بنائے، صاحب حیثیت بنائے، جس کے پاس مال موجود ہو، فلیرا اثر نعمت اللہ و کرامتی، تو اس کے وجود سے، اس کے لباس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ظاہر ہونا چاہیے۔ مال ہونے کے باوجود گھٹیا قسم کا لباس پہننا یہ سادگی نہیں ہے۔ مال موجود ہے، لباس پہنیے، اچھا پہنیے، اپنی حیثیت کے مطابق پہنیے، ہاں البتہ ساتھ ساتھ آپ کے اس لباس کے پہننے سے آپ کا مقصود لباس کی شہرت کرنا نہ ہو۔ فلاں برانڈ کا میں نے پہنا ہوا، لوگ دیکھیں گے، پتہ چلے گا فلاں نے فلاں برانڈ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ وہ لباس پہنا ہے کہ دور سے چمک کا پتہ چل جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ادھر کا نہیں ہے، یہ تو باہر سے امپورٹڈ ہے۔ جب دل کے اندر لباس پہننے کا مقصد خوبصورتی نہیں، شہرت آ گیا، تو پھر اس نیت کے بدلنے کے ساتھ اس کا بدلہ بھی بدل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لبس ثوب الشہرہ، جس انسان نے شہرت کی غرض سے لباس کو پہنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، مقصد ہے کہ میری تعریفیں کریں، میرے سوٹ کے تعریفیں ہوں، اس کی نیت یہ ہے، تو فرمایا البسہ اللہ ثوب الذلہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس انسان کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اسی طرح لباس پہنتے ہوئے تکبر نہیں آنا چاہیے، نیت یہ ہو کہ میں نے خوبصورتی کے لیے پہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے پہنا ہے، تکبر نہیں کہ میں نے کپڑے پہن لیے ہیں اب میں تکبر کے ساتھ چلوں اور میرے نزدیک کسی کی حیثیت ہی کوئی نہ ہو، میں دوسروں کو حیثیت نہ دوں، اچھا لباس پہن لیا اب میں کسی غریب کو سلام ہی نہ کروں کہ جی میں نے تو اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی تھا، بینما رجل، اس نے اچھا لباس پہنا، اچھا لباس پہنتے تعجبہ نفسہ، اس کے دل کے اندر عجب آ گیا، تکبر آ گیا، میں نے یہ لباس پہنا، کوئی اور پہن کر دکھائے ایسا، اور ساتھ مرجل رأسا، سر کے اوپر بھی کوئی چیز لے لی، سر کو بھی نہیں ڈانپا، سر میں بھی اس نے مانگ نکالی دکھلانے کے لوگوں کو پتہ چلے کون جوان جا رہا ہے۔ انسان نے لباس اچھا پہنا ہوا ہو، ساتھ سر کے اوپر کوئی چیز لے لی جائے تو بہت سے تکبر، عجب، مشہوری سے انسان بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا اکڑا ہوا لباس لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور ساتھ سر کے اوپر بھی بالوں کا مانگ نکالا ہوا اور مختال بمشیتی، چلنے کا انداز بھی تکبرانہ، بازوں کو پھیلا کر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خسف بہ فی الارض، اس نوجوان کو جو اس تکبر کے ساتھ لباس پہن کر چل رہا تھا اسے زمین کے اندر دنسا دیا، فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، اور قیامت تک وہ اسی طرح چیختا پکارتا زمین کے نیچے وہ دنستا جائے گا۔ اسی طرح خصوصاً موسم گرما میں ہم قمیصوں کو اتار کر ہمارے نوجوان بھائی شرٹوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ شرٹ پہنی جا سکتی ہے لیکن اصول وہی ہے
کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ وہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور وہ اتنی ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے، اتنی باریک نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حصہ نظر آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شرٹ کے اوپر کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات بیان فرماتی ہیں، ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس انسان کے پاس رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ وہ انسان تصویروں والی شرٹ پہن کر نماز پڑھے گا، اس کے پاس تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ وہ گھر میں ہوگا، گھر میں خواتین نماز پڑھیں گی تو وہاں تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جاندار مخلوقات کی تصاویر اس شرٹ کے اوپر نہ ہوں۔ اسی طرح وہ شرٹ، اس پر اس طرح کی لکھائی نہیں ہونی چاہیے جس لکھائی سے غیر مسلموں کی مشابہت ہوتی ہو، جس لکھائی سے انسان کی بد تہذیبی نظر آتی ہو، جس لکھائی سے، جس عبارت سے انسانی اخلاق کی دجیاں اڑتی ہوں، اس طرح کی لکھائی، عبارت، جملے اس شرٹ کے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ بہت سے نوجوان وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امپورٹڈ پہننی ہے، اور امپورٹڈ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ بعض پہ روجر، انگلش میں لکھا ہے نا روجر، بڑا ٹہل کر پہنتے ہیں، امپورٹڈ ہے روجر، سسلی کی ہے۔ کیا کبھی سوچا کہ راجر تھا کون جس کی آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے؟ یہ وہ تھا کہ جس نے سسلی کے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی تھی۔ جب یہ حکمران بنا، مسلمانوں کی کتابوں کے ذخیروں، لائبریریوں کو آگ لگا دی اس نے، اور آج کا نوجوان اس کے نام جس شرٹ پہ لکھا ہے اس کو پہننا پسند کرتا ہے۔ اس طرح بعض شرٹوں پہ میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، اس خبیث کا بھی نام ہوتا ہے جس نے سکوت غرناطہ کے بعد ابو عبداللہ کے مقابلے میں آ کر مسلمانوں کی جائیدادوں کو بھی چھین لیا۔ صرف مسلمانوں کی جائیدادوں کو نہیں چھینا، بلکہ اس نے مساجد کو تالے لگوا دیے۔ مساجد کو تالے صرف نہیں لگوائے، بلکہ اس کی ہر مجلس میں کھلے عام واضح الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی۔ اب اس کے نام والی وہ شرٹس ہمارے نوجوان پہن رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسی عبارتیں لکھی ہوتی ہیں بعض شرٹوں پہ جو کہ انتہائی اسلامی معاشرے میں نامناسب ہیں۔ آئی مس یو، کلک اٹ۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ کلک اٹ کا مطلب کیا ہے؟ فار سیل، کہ میں تو فروخت کے قابل ہوں، فار سیل، میری تو سیل لگی ہوئی ہے، جو مرضی خرید لے پیسے دے کر۔ آئی ٹیک یو، یہ جملے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کی شرٹوں پہ لکھے ہوتے ہیں۔ ریچرڈ، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کی شرٹوں پہ لکھے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں مسلمان نوجوانوں کی یا جو بھی ہے، ان کے لباس پر یا ان کی شرٹوں پہ نہیں ہونے چاہیے۔ جہاں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، ہم کہتے ہیں کہ چلیں بڑے نہ پہنیں، بچے پہن لیں۔ بچوں کا لباس خریدتے وقت ہم نہیں دیکھتے کہ اس شرٹ کے اوپر کسی جاندار کی تصویر بنی ہے یا نہیں۔ بچے نے ہاتھ رکھ دیا، یہ لے دیں، ہم نے کہا لے لو، یہ نہیں دیکھا اس پر عبارت کون سی لکھی ہوئی ہے۔ کوئی نہیں، بچہ ہے، وہ بچہ ہے، خرید کر دینے والا تو بچہ نہیں ہے۔ جو چیز آج آپ اپنے بچوں کو سکھلائیں گے وہی چیز ان بچوں کے ذہنوں میں امپروو ہوگی۔
مولانا عبد المالک مجاہد دارالسلام کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا۔ استاذ نے شاگردوں سے پوچھا بھئی کیا بننا چاہتے ہو؟ عموماً اساتذہ سوال کرتے ہیں۔ ایک سے پوچھا بھئی آپ پڑھ لکھ کر بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں فوجی بننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ میں سائنسدان بننا چاہتا ہوں، فلاں 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 فلاں۔ کسی نے بھی نہیں کہا میں انسان بننا چاہتا ہوں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بات۔ اب مختلف جواب۔ ایک بچہ چھوٹا سا اٹھا، اس سے پوچھا آپ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے توتلی سی بچے والی آواز میں کہا استاد جی میں صحابی بننا چاہنا۔ استاد جی میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ استاد دنگ رہ گیا، بچہ چھوٹا سا ہے، کہتا ہے صحابی تو وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام کو دیکھے، زندگی میں ہو، یہ کہہ رہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر استاد نے اس سے پوچھا، اس کے والدین سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بچے کو کیا پتہ صحابی کون ہے؟ کہتا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اس کی ماں جب اس بچے کو لوریاں دیتی ہے، وہ کتے سے نہیں ڈراتی کہ بیٹا سو جا کتا آ رہا ہے، وہ یہ نہیں ڈراتی وہ بلی آ رہی ہے میوں میوں آ رہی ہے وہ کھا جائے گی آپ کو، وہ یہ نہیں ڈراتی کہ آپ کا پاپا آ رہا ہے، آپ کے والد صاحب آ رہے ہیں، سو جاؤ پہلے۔ وہ باپ کو خوفناک طریقے سے پیش کر کے نہیں ڈراتی، بلکہ ماں اپنے بچے کو لوریاں دیتی ہوئی صحابہ کے قصے سناتی ہے۔ اس بچے نے صحابہ کرام کے قصے سنے ہیں کہ صحابی کتنا عظیم ہوتا ہے، اس کے دل میں یہی بات ہے کہ کائنات میں اگر سب سے کوئی عظیم شخصیت ہے تو وہ صحابی کی حیثیت ہے، تو اس لیے اس بچے نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اس لیے بچوں کی شرٹوں کو بھی دیکھیں، لباس کو دیکھیں۔ المختصر، گرمیوں کے موسم کے اندر لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے آپ کے جسم کے خد و خال نظر آئیں۔ خواتین خصوصی طور پر، بعض ہمارے بزرگ وہ اس موسم میں آ کر وہ بنیان بھی اتار دیتے ہیں اور اتنا باریک وہ قمیص پہنا ہوتا ہے کہ ان کا جسم سارا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے باریک قمیص پہننا ہے تو نیچے سے آپ بنیان پہنیں۔ خواتین کوئی شک نہیں کہ مشکل ہے تھوڑی سی گرمی کے موسم میں، لیکن ایک طرف ہے کہ گرمی لگے گی، یہ دنیا کی گرمی تو برداشت ہو جائے گی، لیکن وہ جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ، وہ خواتین لباس پہنتی ہیں، لباس پہننے کے باوجود ان کا وجود نظر آتا ہے، مائلات وہ کسی کی طرف رجحان کرنے والی ہیں، ممیلات ان کی طرف مرد رجحان کرنے والے ہیں، لا يدخلن الجنہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں داخل ہونا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو کو بھی حاصل نہیں کر سکیں گی، حالانکہ اس وقت جنت کی خوشبو 500 سنہ 100 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، ان عورتوں کو، ان خواتین کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہمارے نوجوان اس موسم گرما کے اندر کہتے ہیں کہ سلیپنگ ڈریس، رات کو پہنا جانے والا سونے کے وقت، یاد رکھیے سلیپنگ ڈریس کا تعلق ہے صرف آپ کے سونے والے کمرے سے یا آپ کی سونے والی چارپائی سے۔ سلیپنگ ڈریس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عصر کے بعد یا شام کو پہن لیں اور اس طرح کا وہ لباس دوستوں کے اندر بھی اور گھر میں بیٹھے ہیں جسم نظر آ رہا ہے سارا، یہ تھوڑا سا صرف شارٹ نکر پہنی ہوئی ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، وہاں پہ بیٹی بھی ہے، وہاں پہ ماں بھی ہے، کیا جی میں نے سلیپنگ ڈریس پہنا ہوا ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ کی ماں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کے سامنے اب آپ اس طرح برہنہ قسم کا لباس پہن کر رکھیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کا بیڈ روم، آپ کی چارپائی کی حد تک محدود ہونا چاہیے۔ اس طرح بہت سے نوجوان اس وقت سوئمنگ پول پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ
شارٹ نکر یا کچھا جس کو ہم کہہ لیتے ہیں وہ پہن کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے لباس نوجوان کے لیے، بوڑھے کے لیے سبھی مواقع پر ایک جیسا ہے۔ یہ نہیں کہ جب آپ نے نہانا ہے اکیلے نہانا ہے، آپ نے پردے میں نہانا ہے پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کھلے عام ٹیوب ویل پہ نہانا ہے، نہر میں نہانا ہے، سوئمنگ پول پہ نہانا ہے، کسی اور جگہ پہ نہانا ہے، آپ کا لباس وہ اسی طرح وہ مکمل ستر ہونا چاہیے، ناف سے لے کر گھٹنے سمیت تک یہ مکمل چھپا ہونا چاہیے۔ اور کوشش کیجئے ایک جگہ پہ ایک اس حوض کے اندر، تالاب کے اندر ایک سے زیادہ افراد کو اکٹھے نہانا نہیں چاہیے۔ شریعت منع کرتی ہے کہ دو بہنیں جوان ایک بستر پہ اکٹھی نہیں سو سکتی، دو سگے بھائی ایک چادر میں ایک بستر میں اکٹھے نہیں سو سکتے۔ تو نیم برہنہ ہو کر ایک ہی جگہ کے اندر اکٹھے دوستوں کا نہانا، یہ اسلامی تعلیمات اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو اس لیے یہ ٹھیک ہے موسم گرم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم گرما میں جو پہنے جانے والا لباس ہے اس کی طرف ہمیں خصوصی توجہ کرنا ہوگی۔ اللہ رب العالمین بھی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان آپ کو بہکاوے میں فتنے میں ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، شیطان نے، ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو برہنہ کیا، لباس کو اتارا۔ ہم اپنے لباس کا خیال رکھیں، موسم گرما میں بھی، موسم سرما میں بھی، مرد حضرات بھی، جوان حضرات بھی، بوڑھے حضرات بھی، خواتین حضرات بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مسائل کو سمجھنے کی اور قرآن و حدیث کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔